वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं अब सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर जो कारकर्दगी है, जो चीज़ें जिन लोगों को के सुपुर्द की गई हैं, क्या वो काम करते नज़र आ रहे हैं। तो इसी के ऊपर आज का टॉपिक है और आज का ये सेगमेंट है। बहुत सारे मामलात हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा के आने के बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स लाए गए, एक टीम उतारी गई, म्यूनसिपल कमिश्नर्स की टीम थी। हमने पहले वाज़े तौर पर कहा कि म्यूनसिपल कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की बनती नहीं है या नज़र नहीं आ रही है ये बातें। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट लाला अब्दुल रहीम साहब। अब्दुल रहीम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुछ सवालात हैं, सबसे आसान सवाल से जो है वो स्टार्ट करूंगा कि कारकर्दगी कैसी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीपल्स पार्टी की या सिंध हुकूमत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है कर्दगी बहुत बेहतर है और आपने पिछले बारिशों में भी देखा था और इसी तरीके से बारिशें हुई कहाँ? मैं एक अर्ज कर रहा हूँ। जी जी जी, बारिशें नहीं हुआ तो फिर शारा फैसल पे अपोजिशन की जमात लोग क्या कर रहे थे, जो नाच रहे थे, वो नाच मार रहे थे जहाँ पानी भरा हुआ था। नहीं, वो नागन चुरंगी वे फिर क्या कर रहे थे, फिर वो चीखो पुकार मीडिया की क्यों हो रहा था जब बारिशें नहीं हुआ। अब जब वो सारी सिंध गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन काम करके दिखाया है तो अब कहता है कोई बारिशें नहीं हुआ है। चले बारिशें हुई थी तो ऑपोजिशन जहाँ खड़ी थी वहाँ पानी कैसे खड़ा था अगर बारिशें नहीं हुई हैं? देखो, ये ज्यादती है। बारिश जाहिर बात है, यहाँ पर बारिश हुआ, बड़े पैमाने पे बारिश हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट कामयाब हुआ। इस वक्त में आप देख सकता है पंजाब की निस्बत, लाहौर की निस्बत चले मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये जो कराची की 3 करोड़ आवाम है ये कैसे माने कि मुझे छोटा सा जवाब चाहिए, आपसे सवाल कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं, फिर उसी के साथ साथ उसी के बरक्स पैरेलल चल रही है सीएम साहब के स्पेशल असिस्टेंट्स की टीम। दोनों में से कौन काम कर रहा है? आप नाम ले सकते हैं कौन जो है आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ काम कौन सी टीम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की या स्पेशल असिस्टेंट की टीम? मैं आपको बताऊं, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा। ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। वो सिंध गवर्नमेंट का नहीं, नजर आ रहा है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेहतरीन काम हो रहे हैं। कहीं पर आप समझते हैं यहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं, यहाँ कोई गलत हो रहे तो आप वाज़ेह कर सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में कराची जो पहले बलदियाती निज़ाम के लोग बैठे हुए थे उससे आज बेहतर है। नहीं, कुछ खबरें भी आ रही थी, मौसूल हो रही थी, ज़राए से पता लगती हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की टीम की बात कर ली जाए या फिर स्पेशल असिस्टेंट जो टीम लेकर बैठे हुए हैं, आपसी कुछ इख्तलाफात भी हैं। इख्तलाफात तो ऐसा कहीं नहीं हुआ है। आपने निशानदेही कर सकते हैं, आपको कई ऐसी चीजें आपको मौसूल हुआ है तो आप बता सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हमारी इत्तला के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके ईस्ट के अंदर आप जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां संभालें, तंजीमी मामलात भी होते हैं, आपकी भी जिम्मेदारियां लगाई गई होंगी कि तरक्याती कामों को देखें, बेटरमेंट की तरफ जो काम किया जा रहा है उसको भी मॉनिटर करें, ऐसा है? नहीं, मैं तो देखो जाहिर बात है एक तंजीमी जनरल सेक्रेटरी हूँ और तंजीम को भी देख रहा हूँ, और कहीं पर गलती हो या आवाम की चीजों में जो है आवाम की काम नहीं हो रहा हो तो उस पर जरूर जो है हम निशानदेही करेंगे और उस पर हम जरूर ऊपर बताएंगे कि यहाँ पर सही नहीं हो रहा है। अच्छा, मुशीरान भी लगाए गए, ईस्ट में कौन है मुशीर? इकबाल खान साहब है जिला ईस्ट के लिए, और जिला वेस्ट के लिए जो है अली अहमद साहब है, और इसी तरीके से मलिर के लिए अब्दुल्ला मुराद साहब है, और जिला चामाड़ी के लिए हमारी आसिफ खान साहब है। अवाम मुतमईन है, अवाम आप लोगों के काम से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप वो उससे खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अवाम खुश है और जिले जो है यहाँ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अच्छा, ऐसे लाला अब्दुल रहीम साहब, ऐसे क्या काम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स और या फिर सिंध हुकूमत के लगाए हुए मुशीरान या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जरा सा बताना चाहेंगे कुछ डेवलपमेंट के हवाले से? देखो, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, आपको मैं एक बात बताता हूँ जी। आपने देखा होगा जो पिछले मोरमुल आराम में आपने देखा होगा जहाँ पर बलदियाती निजाम के लोग बैठे हुए थे तो लोग सरापा एहतजाज थे। अल्हम्दुलिल्लाह मोरमुल आराम निकल चुका है, कहीं पर किसी ने एहतजाज नहीं किया है, कहीं पर मजहबी लोगों की तरफ से कहीं पर शहरी लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। तो ये एहतजाज की नौबत आई क्यों थी वैसे? आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल की सारी चीजें क्लियर हो चुका है और कहीं पर कंप्लेन नहीं है।
کہیں پر کمپلین نہیں ہے. یہی تو ہمارے ایڈمنسٹریٹر اور ہمارے جو ہے کوارڈینیٹر جو سی ایم کی بنے ہوئے ہیں, یہ انہی کی مشاورت اور انہی کی بدولت یہ چیزیں ہو اچھا رہی ہیں. مطلب علاقوں کے اندر, ضلعوں کے اندر ترقیاتی کام عروج پر ہیں, سڑکیں وغیرہ ڈال دی گئی ہیں, کلیئر کر دیا گیا ہے, نکاسی آپ کا نظام دھرم برہم تھا وہ بھی کلیئر کر دیا ہے, سیوریج کا نظام بھی کلیئر کر دیا ہے, کچرا کنڈیاں بھی صاف کر دی ہیں. از دیٹ ٹرو؟ جی 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 بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اسی طریقے سے سارا چیزیں جو ہے بڑی لوگوں کی اور لوگوں کی کمپلین پہ, ایپلیکیشن پہ سارے چیزیں ٹھیک ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے فیضان مدینہ والوں کی, اسی طریقے سے مختلف مساجد کی طرف سے اور مختلف جگہوں میں پیچ ورک وغیرہ ہو رہا ہے. اچھا, کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اگر ورکرز کی بات کر لی جائے, بلدیاتی جو معاملات ہیں اس میں عمل دخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. میں کہتا ہوں کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی چیز میں مداخلت کرنا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور ان کا ورکر بہت باشعور ورکر ہے, کیونکہ ہم نے ہر وقت دیکھا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ وقت دیکھا ہے جو فل اختیارات کے ساتھ, لیکن پھر بھی کسی ورکر نے کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کیا ہے. اور آج بھی یہی ہے, کیونکہ ہمارے چیکنگ بیلنس ہوتا ہے, ہماری جماعت میں کسی کی راج چلتی نہیں ہے اور بالکل تنظیم جو ہے تنظیم پروف پراپر کام ایک ہوتا سوال ہے. ہے نا, سسٹمیٹکلی اگر آپ دیکھیں, سندھ حکومت آپ کی, ایڈمنسٹریٹر کراچی آپ کا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر آپ کا, میونسپل کمشنر آپ کا, معاون خصوصی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی آپ کے. تو حکومت جب پراپر طور پر آپ کی ہے تو یہاں تو ڈیولپمنٹ کے انبار لگ جانے چاہیے تھے علاقوں کے اندر, کچھ میگا پروجیکٹس بھی آ جانے چاہیے تھے اب تک. دیکھو یہ سارے چیزیں اور ہے, آپ کو شاید علم میں نہیں ہے, اے ڈی پیز اسکیم میں بڑے جو پروجیکٹ ہے وہ ڈالے ہوئے, اللہ نے چاہا اگلے مہینے سے اس کی بھی سٹارٹنگ ہو جاتا ہے. لیکن چیزیں ایسا نہیں ہے, سارے چیزوں کو بالکل پراپر چلانا ہوتا ہے. جتنی پیسے اس وقت میں ان ڈی ایم سیز پہ ان لوگوں نے مقروض کیا ہوا تھا, جو ہماری بلدیاتی نظام کی سسٹم دوست کراچی کے بیٹھے ہوئے تھے, اس نے ایک یو سی جو 11 جو وسیم اختر کی یو سی تھی, اس میں ایک ہی دن میں 148 کوٹیشن پاس کیا ہوا تھا, 1,58,00,000 روپے کی. تو یہ سارا کام تو وہ کرا کے چلا گیا. آج این ڈی ایم سی میں ٹھیکیداروں کی لین لگی ہوئی تھی ہے, سابقہ لوگوں نے پیسے پیمنٹ نہیں کیا, آج لوگ وہاں سراپا احتجاج ہوتے ہیں. تو یہ سارے چیزیں ہیں, ڈی ایم سی تو ان لوگوں نے مقروض کر کے ایڈوانس میں کام کرا کے ان نے پورا سسٹم تباہ کیا ہے. ایم کے کی دوستوں نے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ غیر قانونی تجاوزات ہوتی نظر آ رہی ہے, حکومت میں آپ ہیں, سسٹم مطلب اگر نظام کی بات کی جائے, نظام آپ کے پاس ہے, تو یہ کون لوگ ہیں جو غیر قانونی تجاوزات کروا رہے ہیں آپ لوگوں کی ناک کے نیچے, حکومتی ریپرزنٹیٹیو کی ناک کے نیچے؟ دیکھو کبھی بھی جو ہے جو غیر قانونی تجاوزات میں پاکستان پیپلز پارٹی تو بالکل حق میں نہیں ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. لیکن آپ نشاندہی کر سکتے ہیں, آپ کی نشاندہی پہ جہاں پر بھی ہو رہا ہے ان کے خلاف میں سندھ گورنمنٹ ایکشن لیں گے, چاہے وہ ڈی ایم سی میں ہو, چاہے وہ اچھا لالا عبدالرحیم صاحب, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو نظر نہیں آتی کہ غیر قانونی تجاوزات, غیر قانونی تعمیرات کہاں پر ہیں, یا میں نشاندہی کروں پھر؟ آپ بالکل نشاندہی کر سکتے ہیں, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو بالکل نہیں معلوم؟ بالکل نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. آپ بتائیں, کیونکہ میں ان چیزوں میں نہ ہوں, نہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. آپ نہیں دیکھ رہے, میں آپ کا موقف مانگ رہا ہوں پارٹی کے بہاف پر, پیپلز پارٹی کو, خاص طور پر سندھ حکومت کو, کیا نہیں معلوم غیر قانونی تعمیرات کہاں پر ہے, تجاوزات کہاں پر ہے؟ دیکھو آپ کہہ رہے ہیں اب بھی غیر قانونی اور تجاوزات ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ناک کے نیچے, تو میں تو کہتا ہوں میں پیپلز پارٹی نہیں, سندھ حکومت کی بات کر رہا ہوں, حکومت تو آپ کی ہے. میں بات کروں, میں سندھ گورنمنٹ کی بات کروں, یہ الزامات تو سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی پہ زمانے سے لوگ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن آپ کو کوئی ایسا چیزوں نظر میں ہے تو آپ نشاندہی کرو. لیکن الزامات تو یہ کوئی نیا بات تھوڑی ہے.
یہ تو ہماری اس کراچی میں میڈیا کی دوستوں کی اور سیاسی پارٹیوں کی جو ہے وہ ایک روایت قائم کیا ہے، یہ کوئی نیا بات تو نہیں ہے۔ میں یہ سمجھ لوں کہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے لیکن اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے یہ بات کہی ہے، لیکن سندھ حکومت کو معلوم بھی نہیں ہے کہ تعمیرات ہو کہاں رہی ہیں۔ اپنی حکومت کے اندر ڈپارٹمنٹس کا کام ہوتا ہے مانیٹرنگ کرنا، چیک اینڈ بیلنس کرنا، معلوم نہیں ہے۔ میں یہ کام یہ کر رہا ہوں، یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ کی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی ڈپارٹمنٹ کی اپنے جن پوسٹ پہ وہ اپنی نبھا رہے، چاہے ایکروچمنٹ ہو، ڈائریکٹر ہو، چاہے ڈپٹی ڈائریکٹر ہو، چاہے یو سی وائس میں ہو، تو وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں، کوئی ایسی چیز آپ کی نظروں میں ہے تو آپ نشاندہی کرو اور انشاءاللہ کل ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ چلیں میں ضرور نشاندہی کروں گا۔ بہرحال بہت شکریہ، بیسٹ آف لک آپ کی حکومت کو، آپ کے ایڈمنسٹریٹرز کو، تمام ریپرزنٹیٹیو کو، کیونکہ میں اگر بات کروں سی ایم آپ کا ہے، کمشنر جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں وہ بھی آپ کے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز بھی آپ کے ہیں، تمام لوگ آپ کے ہیں، پھر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم وہی پارٹی کے رہنما تھے جو لگائے گئے ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ اگر چاہے اس وقت سندھ حکومت تو کراچی کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے، انفراسٹرکچر کے زمرے میں، سیوریج کے نظام کے زمرے میں، تمام چیزوں کے زمرے میں اگر لایا جا سکتا ہے تو آپ لا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ ہے نہیں اس وقت۔ لیکن اگر غیر قانونی تعمیرات کی بات کی جاتی ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی بات کی جاتی ہے، سیوریج کے سسٹم کی بات کی جاتی ہے، سڑکوں کی مرمت کی بات کی جاتی ہے اور تجاوزات کو مسمار کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں ابھی بھی اسٹل، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کی حکومت، یا پھر آپ اس کو بھی وفاقی حکومت کے سر پر یہ سارا جو ہے وہ ملبہ ڈال دیں گے؟ اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا، اللہ حافظ۔